الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے تین ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گا جس کی دعا کبھی اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں کرتی. اس کی دعا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے اور اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے: ثلاث دعوات مستجابات. تین شخص ایسے آدمی ہے جو مستجاب الدعوات ہے، جس کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. پہلا شخص کون ہے؟ وہ دعوات المظلومی، مظلوم شخص کی دعا. مظلوم شخص وہ ہے جس پر ظلم کیا جاتا ہے، جس کو پریشان کیا جاتا ہے. اگر وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے یا ظالم کے بارے میں بد دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول کر لیتی ہے، کیونکہ جو ظالم ہے جب وہ ظلم کرتا ہے کسی کے اوپر، اس کے دل میں اللہ رب العزت کے ڈر نہیں رہتا ہے. کیونکہ اگر کسی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رہے گا تو وہ ہرگز کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے. اگر میں کسی پر ظلم کروں گا تو اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی ہے. اگر میں نے آج کسی پر ظلم کر دیا تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پکڑ لے گا. میرے معزز پیاروں، اسی لیے اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، اگر وہ مظلوم بے آدمی اس کے اوپر کوئی بد دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر وہ دعا پہنچ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتی ہے. اور وہ ظالم آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا سزا کا مستحق ہوتا ہے. پہلا شخص تو ہو گیا. دوسرا شخص وہ کون ہے؟ دعوات المسافری. مسافر آدمی جو سفر پر جائے، اپنے گھر سے دوسری جگہ سفر کرے، اس کو مسافر کہا جاتا ہے. میرے پیارو، اگر مسافر آدمی کوئی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر دے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کو دعا کو قبول کر لیتی ہے. یہاں ایک چیز سمجھنے کی بات ہے کہ اگر مسافر آدمی سفر کے حالت میں کوئی گناہ کرے، اگر سفر کے حالت میں گناہ کرتے رہے تو اس کا دعا کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ہاں، اگر کوئی نیک آدمی ہے، سفر میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دعا کو رد نہیں فرماتے. کوئی سفر کے حالت میں سب سو رہے ہیں، اگر کوئی آدمی اس حالت میں اٹھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی دعا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. اگر کوئی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہے. اگر سفر کے حالت میں کوئی گناہ کرے تو وہ اس دعا کے مستحق نہیں ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ دعا کا اثر ختم ہو جاتی ہے اس سے. میرے پیارو، تیسری شخص وہ ہے
دعوات الوالد علی ولدہ، کہ اپنے والدین کی دعا، اپنے باپ کی دعا، اپنے ماں کی دعا اپنے اولاد پر، اگر والدین اپنے بچوں کے لیے کوئی بد دعا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش پر بہت جلدی فوراً پہنچ جاتے ہیں، فوراً قبول کر لی جاتی ہے اس دعا کو۔ اگر والدین کسی کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں اچھا دعا کرتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ میرے پیارو، والدین جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اور اللہ رب العزت کے بعد اپنے والدین کے حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بہت حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، نرم کے ساتھ پیش آؤ۔ میرے پیارو، آگے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اگر تم اپنے والدین، ماں باپ میں سے کسی کو بڑھاپے میں پاؤ اپنی زندگی میں، تب کبھی اس کے سامنے اف تک مت کہنا، کبھی ان کو ڈپٹ نہیں کرنا، کبھی ان کے سامنے تیزی آواز سے بات نہ کرنا۔ میرے پیارو، آج ہمارے معاشرے میں آج ہمارے جوان ایسے ہیں کہ اپنے والدین کے حقوق کو بھول گیا۔ میرے پیارو، اگر کوئی آدمی اپنے بدن کے چمڑے سے والدین کی جوتا بنا دے تب بھی والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے، ماں کے ایک قطرہ دودھ کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ناممکن ہے دنیا میں والدین کے حقوق کو ادا کرنا۔ اس لیے میرے پیارو، والدین کے ساتھ اللہ کے واسطے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کبھی ان کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو، کبھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، ادب سے، بہت احترام سے پیش آؤ، کیونکہ انہوں نے تمہارے لیے جو کچھ کیا ہے، تمہیں چھوٹے سے بڑا کیا ہے، کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ خدا کی قسم، اگر کوئی والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، والدین کے ساتھ خراب ویوہار کرتا ہے، تو یاد رکھو تمہارا روزہ، تمہارا زکوٰۃ، تمہارا حج کچھ کام نہیں آئے گا، سب بیکار ہو جائے گا، سب لغو ہو جائیں گے، کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے اور تمہارے لیے دوزخ ہے، تمہارے لیے جہنم ہے۔ تم چاہو تو دنیا میں ہی تم جنت حاصل کر سکتے ہو، اور اگر چاہے تو تم دنیا میں جہنم حاصل کر سکتے ہو۔ اگر اس والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو تمہارے لیے دوزخ کا ذریعہ بنے گا۔ میرے پیارو، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی دنیا سے موت ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے گزر جاتا ہے، جب اس دنیا فانی سے وہ آخرت میں چلے جاتا ہے، دوسری دنیا میں چلے جاتا ہے، قبر میں چلے جاتا ہے، تو ان کی عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ان کا اب کوئی عمل کرنے کا راستہ نہیں ہے۔ لیکن 3 چیز ہے، اگر کوئی آدمی یہ 3 چیز کر جائے تو اس کو قبر میں بھی، آخرت میں بھی، قیامت تک وہ اس پر ثواب پہنچتا رہتا ہے برابر۔ میرے پیارو، پہلا چیز کیا ہے؟ پہلا چیز یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اگر تم نے کسی صدقہ جاریہ کر دیا، اگر ہم نے کسی صدقہ جاریہ کو کر دیا، تو جب تک یہ چلتے رہے گا تب تک ہم تک ثواب پہنچتے رہے گا۔ مثال کے طور پر تم نے ایسا کوئی جھاڑ لگا دیا، درخت لگا دیا،
پھل کے درخت لگا دیا اور اس میں پھل آتے رہتا ہے اور آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب تک آدمی اس درخت سے فائدہ اٹھائے گا، سایہ حاصل کرے گا، چاہے جس سے بھی وہ فائدہ اٹھائے گا، تم تک ثواب پہنچتے رہے گا۔ اسی طرح اگر تم نے کوئی پانی کا نل جاری کر دیا، اس میں سے غریب مسکین پانی پیتے رہتے ہیں، تو تمہیں بھی اس کا ثواب ملتے رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بھی چیز تم نے ایسا کوئی چیز کر دیا جس سے دوسرے کو مدد حاصل ہوتے رہتا ہے، تو یاد رکھو اس کا ثواب تم تک پہنچتے ہی رہے گا۔ دوسرا چیز کیا ہے؟ دوسرا چیز ہے وہ علم جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہو، ایسے علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی اخلاص کے ساتھ درس دیا ہے، مدرسے میں بچے کو پڑھاتے ہیں، قرآن سکھائے، حدیث سکھائے، کوئی دوسری چیز سکھائے۔ اصل چیز ہے وہ علم جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ اگر ایسا علم ہے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب تم تک پہنچتے رہتا ہے قیامت تک۔ میرے پیارو، تیسری چیز وہ ہے کہ ماں باپ اگر اپنے لیے نیک صالح اولاد چھوڑ جائے، اگر نیک صالح اولاد چھوڑ جائے دنیا میں، اولاد کو نیک صالح بنا دیا، اور وہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا استغفار اور ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، والدین کے لیے ذکر و اذکار کر کے اصالہ ثواب کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں، تو اس کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آدمی کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ وہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ، ہمارا تو عمل کا درجہ بند ہو چکا ہے، ہمارا تو کوئی نیکی کا راستہ نہیں ہے، یہ درجہ کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری نیک صالح اولاد کا نتیجہ ہے، تمہارے نیک صالح اولاد نے تم پر ثواب بھیجتے رہتا ہے اور تمہارے درجہ بلند ہوتے رہتا ہے۔ میرے پیارو، اسی لیے اللہ کے واسطے اپنے اولاد کو نیک صالح بناؤ، اپنے اولاد کو دین کی داعی بناؤ، اپنے اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، حدیث پڑھنا سکھاؤ، تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اپنے اولاد کو نیک صالح بنانے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور یہ تین شخص کی بد دعا سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ان تین شخصوں سے ہمیں دعا لینے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وہ تین شخص پھر سے سن لیجئے کون ہے؟ ایک تو وہ ہے وہ مظلوم ویکتی جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیے، اگر مظلوم آدمی نے ظلم کرنے والے سے بدلہ لے لیا تو یہ مظلوم میں شمار نہیں ہے، یہ مظلوم سے نکل جاتا ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ مظلوم ہے۔ دوسرا کون ہے؟ وہ مسافر جو سفر میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے، اگر اس حال میں دعا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تیسری شخص وہ ہے ہمیشہ والدین کی بد دعاؤں سے بچتے رہنا چاہیے اور والدین سے ہمیشہ دعا لو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر اس پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔